نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نماز کی سنتوں کا بیان. مؤکدہ سنتیں. مؤکدہ کا کیا معنی؟ مؤکدہ کی نہیں کا، مؤکد جن کی تاکید کی گئی ہو. مؤکدہ سنتیں نماز کی وہ سنتیں جن کی تاکید کی گئی ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر. جو شخص دن اور رات میں فرضوں کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے اس کے لیے بہشت میں گھر بنایا جاتا ہے. ان 12 رکعتوں کی تفصیل کیا ہے؟ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت اس کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت نماز فجر سے پہلے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ظہر سے پہلے 4 کی بجائے 2 رکعتوں کا بھی جواز ہے. یعنی اگر آپ مصروف ہیں یا جلدی میں ہیں تو بجائے اس کے کہ بالکل چھوڑ دیں تو 4 کی بجائے 2 بھی پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رات اور دن کی نماز 2 رکعتیں کر کے پڑھو. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 4 رکعت کو بھی 2 کر کے پڑھا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں گھر میں پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلوں کا حال دریافت کیا تو حضرت عائشہ نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر آپ نکلتے اور لوگوں کے ساتھ ظہر کے فرض پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعتیں نماز پڑھتے. آپ لوگوں کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعت سنت پڑھتے. پھر آپ لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعتیں نماز پڑھتے. اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے. ان میں وتر بھی ہوتا تھا. اور جب صبح نمودار ہوتی تو نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں سنت پڑھتے تھے. اور یہ سنت نمازیں اور نفل نمازیں آپ کی گھر پر ہوتی تھی. غیر مؤکدہ سنتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے اللہ اس پر رحمت کرے. یعنی شوق دلایا گیا ہے، تاکید نہیں. مغرب سے پہلے 2 رکعتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا: مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو. تیسری بار فرمایا: جس کا جی چاہے. یعنی بھی غیر مؤکدہ ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں لوگ اسے سنت مؤکدہ نہ بنا لیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں مؤذن مغرب کی اذان کہتا، ہم سب ستونوں کی طرف دوڑتے اور 2 رکعتیں پڑھتے. لوگ اس کثرت سے 2 رکعتیں پڑھتے کہ اجنبی یہ گمان کرتا کہ مغرب کی جماعت ہو چکی ہے. یعنی سب لوگ تقریباً یہ سنتیں پڑھنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے. ستونوں کا ذکر کیوں ہے؟ اس سے کیا حکمت کی بات پتہ چلتی؟ سترہ بنانے کے لیے. کیونکہ ہوتا یہ نا کہ جب سنت پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو کوئی شخص صف کو ملانے کے لیے آگے سے گزرتا ہے، کوئی دائیں سے کوئی بائیں سے، تو اس صورت میں پھر عموماً نمازیوں کے لیے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو خاص سنت آپ فرض سے پہلے پڑھیں یا پھر فرض کے بعد پڑھیں، کوشش یہ کریں کہ آپ کے سامنے سترہ ہو. کیونکہ جماعت کی نماز میں تو امام کے سامنے کا سترہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن سنت کے لیے اپنا اپنا سترہ بنانا پڑے گا، اور اس کے لیے خصوصاً ایسی جگہ کی تلاش کہ جہاں
آپ کے آگے سے کوئی نہ گزرے، جیسے پلر وغیرہ ہو، اور اگر ایسی جگہ نہ ملے تو پھر اپنی ہی کوئی چیز سامنے رکھ کے، جیسے بیگ ہے یا کوئی بھی چیز رکھ کے نماز پڑھیں تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. کیونکہ بعض لوگ لمبی نماز رستے میں پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے، تو دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے. اور یہ جو 2 رکعت مغرب سے پہلے اگر آپ کو کبھی عمرے پہ جانے کا اتفاق ہوا ہو تو مسجد نبوی اور حرم پاک میں مغرب کی اذان ہوتے ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جماعت سے پہلے یہ 2 رکعتیں پڑھنے. مرثد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ابو تمیم رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھتے تھے. اس نے پوچھا اب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے کہ مصروفیت ہے. یعنی اس بات کا ثبوت تو ہے کہ یہ پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص مصروفیت کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو اس کی رخصت ہے، گنجائش ہے. جمعہ کے بعد کی سنتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہو تو 4 رکعت ادا کرو. معلوم ہوا کہ جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی 2 رکعتیں بھی پڑھ لے تو جائز ہوگا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد کچھ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھر آتے تو 2 رکعت پڑھتے. بعض علماء نے یہ تطبیق دی. تطبیق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تطبیق مطابقت پیدا کرنا، یعنی کنٹرڈکشن دور کرنا، کہ مسجد میں 4 سنتیں 2 کر کے پڑھے، اور اگر گھر میں آ کے پڑھے تو 2 سنتیں پڑھے. ٹھیک ہے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ یہ جو اوپر 2 تطبیق ہے نا، تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اگر کوئی جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو 4 رکعتیں پڑھے. لیکن آپ کا عمل کیا تھا گھر میں، کہ آپ نے گھر میں 2 رکعت پڑھی. تو علماء نے کیا کہا کہ مسجد میں پڑھنا چاہے تو 4 پڑھے، گھر پڑھے تو آپ کی سنت کی پیروی میں 2 پڑھ لی. فجر کی سنتوں کی فضیلت. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں. فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل یعنی سنن میں سے کسی چیز پر اتنی محافظت اور مداومت نہیں کرتے تھے جس قدر فجر کی 2 سنتوں پر کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تو دائیں پہلو پر لیٹتے. فجر کی سنتیں فرضوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ ایسے وقت مسجد پہنچے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہو اور آپ نے سنتیں نہ پڑھی ہوں تو اس وقت سنتیں مت پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی. اس لیے اگر جماعت کھڑی ہو تو سنت چھوڑ دیں، فرض پڑھیں اور فرض کے بعد سنت پڑھ لیں. اور اگر آپ گھر میں ہی نماز پڑھیں جیسے خواتین، اور آپ کی آنکھ دیر سے کھلی ہے، وقت صرف اتنا ہے کہ یا تو سنت پڑھیں گے یا فرض، تو پھر دونوں میں چوائس کس کی ہوگی؟ فرض کی. فرض اپنے وقت پہ پڑھ لیں اور سنت سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں. ایسی صورت میں آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، فرض پڑھ کر سنتیں پڑھ لیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صبح کی فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، صبح کی نماز 2 رکعتیں ہیں، تم نے مزید 2 رکعتیں کیسے پڑھی؟ اس شخص نے جواب دیا، میں نے 2 رکعتیں سنت نہیں پڑھی تھی، اب ان کو پڑھا ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو آپ کی خاموشی کیا تھی؟ آپ کی رضامندی. اور ایسی حدیث جس میں آپ کسی عمل پر خاموشی اختیار کریں وہ کیا کہلاتی؟ تقریری حدیث کہلاتی. ایک شخص مسجد میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے فرض پڑھ رہے تھے. اس نے مسجد کے ایک کونے میں 2 رکعتیں سنت پڑھی، پھر جماعت میں شامل ہوا. جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا، تو نے فرض نماز کس کو شمار کیا، جو اکیلے پڑھی تھی یا اس کو جو ہمارے ساتھ پڑھی؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب فرض ہو رہے ہوں تو پھر سنتیں ادا نہیں کی جائیں گی. نمازوں کی رکعات. نماز فجر 2 سنتیں 2 فرض یعنی کل 4 رکعتیں. نماز ظہر 4 سنتیں 4 فرض
2 سنتیں، نماز ظہر 10 رکعتیں ہوئیں، نماز عصر 4 فرض، نماز مغرب 3 فرض 2 سنتیں 5 رکعتیں ہوئیں، نماز عشاء 4 فرض اور 2 سنتیں 6 رکعتیں ہوئیں۔ نماز وتر دراصل رات کی نماز ہے جو تہجد کے ساتھ ملا کے پڑھی جاتی ہے۔ جو لوگ رات کو اٹھنے کے عادی نہ ہوں وہ وتر بھی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، جسے خطرہ ہو کہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا وہ اول شب ہی وتر پڑھ لے۔ لیکن کہیں یہ نہ سمجھیں کہ وتر عشاء کی نماز ہے، وہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تہجد کی نماز کا حصہ ہے۔ اگر کوئی تہجد نہ پڑھے کیونکہ تہجد نفلی نماز ہے تو وتر سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں انہوں نے صرف فرض اور سنتیں لکھی، نفل نہیں لکھے۔ تو نفل جو ہے وہ اس کی اصل کیا ہے کہ وہ ایسی عبادت ہے جو دل کی خوشی سے کی جاتی ہے اور اس کی کوئی تعداد متعین نہیں، آپ جتنے چاہیں پھر پڑھتے جائیں۔ اسی لیے یہاں لکھا ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ہم نے نماز کی رکعتیں کم کر دیں، یعنی فرائض اور سنتیں گنلی، نفل چھوڑ دیے۔ نوافل اپنی خوشی اور مرضی کی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پڑھنے کے لیے مجبور نہیں کیا، اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اپنے نفلوں کو فرضوں کا ضروری اور لازمی ضمیمہ بنا ڈالیں۔ فرضوں کے ساتھ آپ کی نفل عبادت یعنی سنتیں آ گئی ہیں جس سے نماز پوری اور مکمل ہو گئی۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اگر نہیں پڑھنا چاہے تو نماز ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کس لیے نہیں پڑھتے؟ لمبی بہت ہوتی، وہ سنتے ہی گھبرا اٹھتے ہیں کہ اتنی لمبی نماز کیسے پڑھیں۔ اور بعض لوگ نوافل کو بھی کس درجے میں پڑھتے ہیں؟ فرض کے درجے میں پڑھتے ہیں کہ وہ نوافل بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ نوافل بہت پسندیدہ کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور خوش قسمتی ہے اس شخص کی جس کو کثرت سے نوافل پڑھنے نصیب ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص خود ایسا کر رہا ہے تو سب کو اس کا پابند نہ کرے، اور خصوصاً بچوں کو، کیونکہ ابتدا میں اگر بچوں کو ہلکی نماز کا عادی کریں اور پھر ان کے اندر شعور پیدا ہو اور نماز کا شوق اور نماز کا فائدہ انہیں پتہ چلے کہ سجدوں کی کثرت کتنی فائدہ مند ہے، تو پھر وہ اپنی خوشی سے پڑھیں۔ اور نفل ہے ہی کون سی عبادت جو مجبوری سے پڑھی جائے، جو دل کی خوشی سے پڑھی جائے؟ تو وہ نوافل کیا نوافل ہوئے جن میں دل کی خوشی شامل نہ ہو۔ تو جو چیز جس مقام پہ ہے اسے اسی مقام پہ رکھنا چاہیے، اسے نہ اس سے بڑھانا چاہیے اور نہ گھٹانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تہجد، قیام اللیل، قیام رمضان اور وتر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ لکم الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاثم۔ تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، یعنی شروع سے نیک لوگوں کا طریقہ چلا آیا ہے، اور تمہارے لیے اپنے رب کی قرب کا وسیلہ، گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ یعنی اس کے فائدے کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 2، گناہ معاف ہوتے ہیں، مٹتے ہیں۔ نمبر 3، آئندہ گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھا، پھر نماز پڑھی اور اپنی عورت کو جگایا، یعنی بیوی کو جگایا، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر اگر عورت نہ جاگی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس عورت پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھی، پھر نماز پڑھی اور اپنے خاوند کو جگایا، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر اگر خاوند یعنی غلبہ نیند کی وجہ سے نہ جاگا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ یعنی خیرخواہی کی انتہا ہے کہ آخری درجے تک ایک دوسرے کو نیکی اور تقوی کے کاموں میں آگے بڑھانے کا جذبہ۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نیکی کے کاموں میں انسان کو تنہا نہیں نکلنا چاہیے، گھر والوں کو ساتھ لے کر نکلنا چاہیے۔ اور چھینٹے آپ صرف اس وقت مار سکتے ہیں جب آپ کی دوسرے شخص کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ وہ آپ کے چھینٹے برداشت بھی کر سکے، اور اگر عام زندگی میں دوستی نہیں، تعلق نہیں، تو پھر ان چھینٹوں کو بھی برداشت نہیں کرے گا کوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا،
آپ فرماتے تھے فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل نماز تہجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی سر کی گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے۔ اب یہ گرہ کس طرح کی ہوتی ہے؟ کوئی مادی چیز نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ شیطان انسان پر غلبہ پانے کی اور اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی، اور اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی، اور وہ شادمان اور پاک نفس ہو کر صبح کرتا ہے، یعنی خوشی خوشی صبح ہوتی ہے اس کی، ورنہ اس کی صبح خبیث اور سست نفس کے ساتھ ہوتی۔ اور آپ سوچئے کہ اگر دن کا آغاز ہی سستی کے ساتھ ہو، خباثت نفس کے ساتھ ہو، تو انسان پھر کون سا نیکی کا کام خوشی سے کر سکتا ہے؟ پھر اس کے مزاج میں کہاں سے اطمینان اور سکون پیدا ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی عادت جو ہم سب کو اختیار کرنی چاہیے وہ صبح وقت پر اٹھنے کی، کیونکہ اگر دن کا آغاز درست نہیں تو انجام کیسے درست ہو سکتا ہے؟ عموماً ہم لوگ رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح فجر کی نماز بھی وقت پہ نہیں پڑھتے، تو اسی سے ساری خرابیوں کی ابتدا ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا حریص ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، لیکن جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور پھر جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو بندوں سے مانگتے ہیں یا بندوں سے توقع رکھتے ہیں یا بندوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ اور آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ان بندوں کو کس نظر سے دیکھتا ہوگا جو ضرورت کے وقت اللہ کو چھوڑ کر جو ہر چیز دے سکتا ہے بندوں کے در پہ جاتے ہیں یا بندوں سے توقع رکھتے ہیں یا بندوں پر تکیہ کرتے ہیں یا بندوں پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ خود سوچئے، ذرا تھوڑا سا اس بات کو محسوس تو کیجئے کہ جو قادر مطلق ہستی ہر وقت آپ کو دینے کو تیار ہے، اس کو تو آپ بھول جائیں، اور بندے جو کسی کام کے قابل نہیں ان پہ بھروسہ کر بیٹھیں اور ان سے امیدیں لگا بیٹھیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کیا سوچتا ہوگا کہ میرا یہ بندہ کیسا ہے جو مجھے چھوڑ کر، مجھ سے منہ موڑ کر اوروں کے در پہ جاتا ہے۔ یعنی کتنی گھٹیا حرکت ہے ویسے بھی اگر سوچا جائے تو، اور کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ جو رب سب کچھ کر سکتا ہے اس سے تو نہ مانگا جائے، اور انسان جو کسی کام کے لائق نہیں، کچھ بھی ان کے اختیار میں نہیں، مٹی کے پتلے ہیں، ان کے پیچھے بھاگے انسان اور ان سے مانگے اور ان پر نظر رکھے۔ تو پہلی چیز جو ہمیں زندگی میں لانی ہے وہ اللہ کی پہچان ہے، اور اللہ کی قدر پہچاننے کی بات ہے، اللہ کی عظمت کو دل میں لانے کی بات ہے۔ جب تک وہ نہیں آتی کوئی عمل درست نہیں ہو سکتا، نہ نمازیں درست ہو سکتی ہیں اور نہ ہی معاملات اور اخلاق درست ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری ساری خرابیوں کی اصل وجہ شرک ہے کہ ہم اس کو بھول کر اوروں پہ توکل کرتے ہیں، اوروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو ہم میں سے کون ہے جو محتاج نہیں؟ ہم میں سے کون ہے جسے یہ ضرورت نہیں کہ اس کی دعائیں قبول ہوں؟ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی سنی جائے؟ لیکن جب وہ پکارتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں۔ لہذا ہم سب کو پھر اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے اور اپنی کمی کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اللہ پر شکوہ کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر روز پکارتا ہے، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کہاں ہے پکارنے والے؟ کہاں ہے ضرورت مند اور حاجت مند؟ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں؟ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں؟ دیکھیں کب تک ہم سوتے رہیں گے اور اس سے استغفار نہیں کریں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مصیبت میں جا پڑیں کہ جہاں پھر سونا نصیب ہی نہ ہو، جہاں پھر کوئی سو ہی نہیں سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق تہجد، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تہجد میں اتنا لمبا قیام کیا کہ آپ کے پاؤں سوج گئے۔ آپ سے سوال ہوا آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، آپ کیوں اتنا تھکاتے ہیں خود کو؟ حالانکہ آپ مغفور ہیں، یعنی آپ کی تو ہر چیز بخشی جا چکی ہے، یعنی آپ تو اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، آپ پر تو اللہ کی رحمتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اگر اللہ نے مجھ پر اتنا انعام کیا ہے، اتنا کرم کیا ہے
کہ ہر نعمت سے نوازا ہے، نبوت کی نعمت سے نوازا ہے، بخشش و رحمت کی نعمت سے نوازا ہے، تو پھر کیا مجھے شکر گزار نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سب کچھ پا کے پھر سو جانا چاہیے، پھر آرام کرنا چاہیے، پھر اسی رب کو بھول جانا چاہیے جس نے یہ سب کچھ دیا؟ تو شکر گزاری کیا ہے؟ نعمتوں کا اعتراف، اور نعمتیں پا کر نعمت دینے والے کو یاد رکھنا، اس کو نہ بھولنا اور اسی کو نمبر 1 رکھنا۔ نیند سے جاگتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر سے تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہ اکبر 10 بار، الحمدللہ 10 بار، سبحان اللہ و بحمدہ 10 بار، سبحان الملک القدوس 10 بار، استغفر اللہ 10 بار، لا الہ الا اللہ 10 بار، اور پھر اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ 10 بار۔ یہاں گنتی کا ذکر ہوا ہے کیونکہ 1 سے زائد تسبیحات ہیں، اور 10 بار گننا کچھ مشکل بھی نہیں۔ ساری تسبیحات پڑھ کے اللہ کی بڑائی بیان کر کے، اللہ کی تعریف بیان کر کے، اللہ کی تسبیح بیان کر کے، استغفار پڑھ کے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے جو افضل الذکر ہے، اور پھر دعائیں مانگتے جن میں سے ایک ہے اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اور پھر اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اور پھر تہجد شروع کرتے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ اپنی تعریف سمیت ہر عیب سے پاک ہے، میں نہایت ہی پاکیزہ بادشاہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اے اللہ میں دنیا و آخرت کی تنگیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھے ہدایت عطا کر، مجھے رزق دے اور عافیت سے نواز۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی دعاؤں میں بہترین دعائیں کیا ہیں جو مانگی جا سکتی ہیں، اور وہ استغفار ہے اور دنیا اور آخرت کی تنگی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وہ پیچھے ہم نے پڑھا نا معیشتاً دن کا، اور یہاں کیا ہے؟ اے اللہ میں دنیا اور قیامت کے دن کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو دنیا کی تنگی کیا ہے؟ کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن پھر بھی اس کا دل خوش نہ ہو اور مطمئن نہ ہو، یا پھر رزق کی تنگی، دل کی تنگی اور مختلف چیزوں میں تنگی، اور پھر اسی طرح آخرت میں قبر میں تنگی یعنی عذاب قبر، اور قیامت کے دن بھی جو مختلف احوال ہیں یوم القیامہ کے، ان سب میں ایک تنگی اور گھٹن کا شکار ہونا۔ تو اس کی دعا مانگی کہ اللہ میں ان ساری تنگیوں سے اپنے آپ کو بچا کے تیری پناہ میں دیتا ہوں، اور پھر ہدایت کی دعا، رزق کی دعا، عافیت کی دعا، یعنی کتنی خوبصورت دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ بعض اوقات ہم مانگنے لگتے ہیں نا تو سوچتے ہی رہ جاتے ہیں مانگے کیا، کہ سمجھ ہی نہیں آتی کیا مانگے۔ تو یہ جو مسنون اذکار ہیں یہ اس لیے بھی سیکھنے ضروری ہیں کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ آئے۔ اگر خود مانگنا نہیں آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے مانگا اسی طریقے سے ہم مانگ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو نیند سے جاگے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے ساری بادشاہی اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بدی سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے۔ یہ بات جب انسان کہتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہی میں سارے کام کر رہا ہوں، تو پھر انسان کتنی بھی بڑی نیکی کر لے یا اللہ اس کو توفیق دے تو اس کے دل میں نہ غرور آتا ہے، نہ تکبر آتا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی اپنی بڑائی آتی ہے کہ میں بڑی چیز ہوں۔ لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو نیکی وہ کر رہا ہے یہ اس کے علم کی وجہ سے ہے، یا اس کی طاقت اور جرت کی وجہ سے ہے، یا اس کے اندر کوئی اور خوبی ہے، تو یہ سراسر زیادتی کی بات ہے، اور ایسا شخص پھر تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے ہی کیے پہ خود پانی پھیر دیتا ہے۔ تو اس لیے بھی کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ ہم عام طور پر لا حول کب پڑھتے ہیں؟ ہم کب پڑھتے ہیں لا حول؟
جب کوئی اور غلطی کرتا ہے، جب کسی کی کوئی حرکت عجیب لگتی ہے ہمیں، تو اس وقت ہم لاحول پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے بارے میں تو کبھی لاحول پڑھا ہی نہیں. اپنی طرف سے ہونے والے شر اور اپنی خرابی اور اپنے نفس کے وسوسوں اور اپنی کوتاہیوں اور اپنی کمزوریوں اور اپنی غلطیوں کے اعتراف کے طور پر تو کبھی نہیں پڑھا. یعنی جو چیزیں ہمیں اپنے لیے پڑھنی چاہیے تھی وہ ہم دوسروں کی غلطیاں چن چن کے ان پہ پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ سامنے کی چیز نظر زیادہ آتی ہے نا، خود فراموشی ہے یا اپنے بارے میں خوش فہمیوں کا شکار ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ کسی بھی وقت اگر دل میں کچھ خیال آ جائے کہ میں نے یہ نیکی کر لی ہے، یا میں تو بہت بڑا ہو گیا ہوں، میں تو اتنی اور اتنی نیکی کرتا ہوں، یا مجھ میں تو یہ اور یہ خوبی ہے، یا میرے پاس تو یہ اور یہ نعمت ہے، یعنی کہیں کسی وقت دل میں اپنی بڑائی یا اپنے بارے میں جو نعمتیں ہیں ان کو پا کر کسی بھی قسم کا اگر کوئی تکبر خدا نخواستہ دل میں آنے لگے یا خود پسندی آنے لگے، تو اپنے شر پہ اور شیطان کے وسوسوں پہ خود لاحول پڑھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ مجھے اللہ کی توفیق سے ملا ہے، میرے کسی علم اور کمال کی وجہ سے نہیں. کیونکہ شیطان کے کئی کنڈے ہیں نا، آپ نے وہ لیکچر شاید سنا بھی ہو، ایک لیکچر نیا آیا ہے شیطان کھلا دشمن، تو اس میں مختلف طریقوں سے بتایا گیا کہ شیطان کیسے کیسے وار کرتا ہے. خیر، برائیوں کی طرف بلانا اور برائیوں کو خوشنما بنا کے دکھانا تو الگ رہا. سب سے خطرناک وار جو اس کا ہوتا ہے، جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم سے بہت سی نیکیاں کروا لیتا ہے، ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے یہ بھی نیکی کر لو، یہ بھی اچھا، یہ بھی کر لو. جب ہم محنت مشقت کر کے بہت کچھ کر لیتے ہیں تو پھر کیا خیال ڈالتا ہے، تم تو کیا چیز ہو، تم تو وہ کچھ کر گئے جو کسی اور کے تو خیال میں بھی نہیں آیا، تم تو بہت ہی اچھے ہو. اب کیا ہوتا ہے، اب اندر اکساہٹ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. اب بیان کرو کہیں اپنی خوبی، ذکر کرو کہیں اپنی نیکی کا. اور جب انسان شروع کر دیتا ہے، اب کیا ہوتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں توڑ پھوڑ کر دیتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں گوانا شروع کر دیتا ہے. یعنی کسی انسان کے گھٹیا رویے کا اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ خود کو اچھا سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے. حالانکہ خود کو بھی اگر کچھ کرنے کی توفیق ہوئی تو وہ خود سے کہاں ہوئی، تو اللہ ہی کے دی ہوئی تھی. تو اس لیے آئندہ جب بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو اس کا رخ اپنی طرف رکھے. لا حول ولا قوت الا باللہ تک پڑھ کے پھر کہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے. خود سوچئے کہ اتنا کچھ پڑھ کے مانگا کیا جا رہا ہے، بخشش. کیونکہ انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں اس کے اپنے ہاتھ کے کیے سے آتی ہیں. اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ہم خود اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں. اور اللہ کو ہم سے کیا چاہیے، کیا پسند ہے، اعتراف کہ ہاں ہم غلط کرتے ہیں. اعتراف ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہم اغفر لی. اور اگر دل میں یہ خوش فہمی ہو کہ میں تو بہت نیک ہوں، تو پھر کس دل سے کہیں گے اللہم اغفر لی، کس بات پہ کہیں گے اللہم اغفر لی؟ پھر تو صرف لفظی تکرار ہوگی، ہاں اللہم اغفر لی، بے روح سے اللہم اغفر لی ہوگا. تو اللہم اغفر لی ساری تعریف کے بعد، اور پھر جب یہ صفائی ہو جائے فرمایا یا کوئی اور دعا کرے تو قبول ہوگی. اب یہ بندہ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر چکا، یہ ہے اللہ کا چنا ہوا یہ پسندیدہ بندہ. ایسے بندے کو پھر اللہ نوازتا ہے، پھر وہ مستجاب الدعوات بنتا ہے، پھر اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں. ہم سب چاہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول ہوا کریں، ہم سب کو یہ بات پسند ہے، لیکن کبھی نہیں جانا کہ اس کا راز کیا ہے، کس کی پکار اللہ کو پسند ہے. اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو وہ بھی قبول کی جائے گی، کیونکہ ایسا بندہ ایک شعور اور احساس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے نا نماز کی طرف. تو نیند سے جاگنے کی دعائیں کس کس کو آتی ہیں؟ سب کو آتی ہیں. جس کو نہیں آتی وہ یاد کر لے. اب دیکھیے کہ آپ بستر سے اٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی. اور پھر اٹھ کے وضو کرے، دعا مانگے، نماز پڑھے، قبولیت ہوگی. لیکن اگر ہم پڑھتے ہی نہیں، اگر اٹھ کے دعا ہی نہیں پڑھتے اور دعا آتی نہیں، ہم ایک ہی دعا پڑھتے ہیں نا عام طور پہ، کون سی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور بس آج سے یہ بھی پڑھنا شروع. یہ کلمہ سب کو آتا ہے
اس میں کوئی نئی چیز نہیں. پڑھیے ذرا 3 دفعہ اس کو. اس کے بعد اللہم اغفر لی بھی کہہ لیں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس ہے یادداشت کی کتاب، کاپی، چھوٹی ڈائری نکالیں اور اس پہ لکھیں، اور کل دن کو اپنے کو چیک کریں کہ یہ پڑھا یا نہیں پڑھا، کیونکہ ابھی یہاں بیٹھ کے تو آپ ارادے باندھ رہے ہیں، باہر نکل کے بھول جائیں گے. آپ کے پاس وہ چھوٹی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق، وہ اگر ہے تو کھول کے دیکھیے، اس میں صبح کے بیدار ہونے کی سنتوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اگر نہیں تو وہاں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو نکال کے دیکھیے اور لکھ لیجئے، اور اس کو چیک بھی کیجئے کسی نے کیا کہ نہیں خود کو. دیکھیے یہ کتابیں خرید کے بیگ بھرنے کے لیے نہیں ہیں، یا یہ سوچنے کے لیے کہ ہاں کل ہم گھر جائیں گے، یہ کورس ختم ہوگا نا تو ایک دفعہ ہم اپنی اچھی سی زندگی شروع کریں گے، ابھی تو صرف اکٹھا کر لیں. نہیں، ابھی سے شروع کریں. لکھا ہے اس میں بیدار ہونے کی سنتوں میں کیا لکھا ہے؟ مسنون دعا، بس یہ لکھا ہے. ہاں تو مسنون دعا کے آگے آپ لکھ لیجئے لا الہ الا اللہ وحدہ، بس اشارتاً لکھ لیجئے تاکہ آپ کو پھر آئندہ زندگی میں کبھی نہ بھولے، کیونکہ جب آپ خود کو پھر خود چیک کریں گے تو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے.